جی السلام علیکم، گڈ ایوننگ. دس از ڈاکس ٹاک پالیٹکس. ڈسکلیمر سے شروع کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سر ویلکم. تھینک یو ویری مچ. طبیعت آپ کی اچھی ہے؟ بہتر ہو رہی. بہتر ہے. ڈاکٹر صاحب جو ہے ہی ہیزنٹ بین ویل، اس لیے ہم نے آج انہیں ایگزامپشن دی ہے کہ یہ ہمارے یونیفارم سے آؤٹ ہو جائیں. اور مائی اپالوجی فار دیٹ. اٹس آل رائٹ، اٹس آل یہ صرف آج کے رائٹ. لیے. دیر آر آلویز ایکسیپشنل ٹائمس، سو لیٹس کنسیڈر اٹ دیٹ وے. اور ہمارے ذرا گیپس آ رہے ہیں ہماری ٹاکس میں، وہ اس لیے کہ کبھی یہ ٹریول کر رہے ہیں اور کبھی ہم مصروف ہو رہے ہیں، لیکن اٹس آل رائٹ. اس لیے کہ وی ریمین کمیٹیڈ ٹو آور کمٹمنٹ سر. اور ہم یہ کرتے رہیں گے. گیپس کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ اب جو انیویٹیبل ہے اس پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے. ہم نے 3 مہینے ہو گئے صاحب، جیسے جولائی کی میرے خیال ہے 20 یا 21 تاریخ تھی جب ہم نے یہ سٹارٹ کیا تھا. اور اس وقت ہم نے یہ سوچا تھا کہ ہم ایک جنیرک ٹاک کریں گے. ہم امپورٹنٹ موضوعات پہ گفتگو کریں گے، اکانومی سے ریلیٹڈ، کلچر سے ریلیٹڈ. اور پولیٹیکل اکانومی، کلچر از پارٹ آف پالیٹکس، تو پالیٹکس ریمینز دی کور آف آر ڈسکشن. اور اسی کے اوپر ہم نے اب تک فوکس کیا ہے. بہت ٹیمپٹنگ ہے کہ کرنٹ سچویشن کو اوائڈ کیا جائے، اس کے بارے میں بات نہ کی جائے، بیکاز چیزیں اتنی تیزی سے ایوالو ہو رہی ہیں، انٹرنیشنلی بھی اور نیشنلی بھی. انٹرنیشنلی ہم چاہتے تھے فوکس کریں، ہم رشیا یوکرین وار کو ہم ڈسکس کرنا چاہتے تھے. اٹ واز آن آر کارڈس، لیکن وہ کارڈ ابھی ہم نے پلے نہیں کیا. ہم پاکستان کے بارڈر سے باہر نہیں گئے ہیں ابھی تک. وی ول، جب وقت آئے گا تو یہ بھی کریں گے، لیکن آج ہم ایک اور طریقے سے پاکستان کے بارڈر سے باہر جائیں گے. یہ اچھا ہے. وہ ایسے کہ سوئس بینکس میں پاکستان کا بہت سارا پیسہ ہے. موٹی رقم کا اندازہ ہی لگا رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی لیکن ایوریج جو ہے نا وہ 4.42 ملین سوئس فرینکس ایوریج پاکستانی. اور ٹوٹل جو ہے وہ 600 بینک اکاؤنٹس ہیں اور آپ کے 1400 پاکستانی. سر آئی ایم ناٹ ون آف دیم سر. 1400 میرے پاس نہیں ہے پیسے ویسے. تو جی یہ ہے اصل مسئلہ. اب اس بات پہ ہوتی رہی ہے لمبی چوڑی سیاست. پچھلے 30-35 سال کی پالیٹکس اس پہ فوکس رہی ہے، اس کے گرد گردش کرتی رہی ہے کہ یہ پیسہ ہم لے کے آئیں گے، یہ پیسہ ہم پیٹ پھاڑ کے نکال لیں گے، یہ پیسہ میں اس سے لے آؤں گا. اور وہ ہمارے خط کا انتظار کر رہے ہیں، بس وہ دینے کو بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے لکھا اور انہوں نے دیا ہے. جی وہ کہیں اور سنا کرے کوئی. غالب صاحب کا ایک اور شعر ذہن میں آ رہا ہے، اجازت ہو تو آپ نے، کیونکہ ابھی یہ بہت سخت گفتگو کرنی ہے اس سے پہلے. تو یہ ہمارے جو دوست ہیں جو ہماری ریکارڈنگ کرتے ہیں، ارسلان صاحب ابھی آپ باہر گئے تھے تو ان سے میں عرض کر رہا تھا کہ ایک کھیل ہے اورنگ سلیماں میرے نزدیک، ایک بات ہے اعجاز مسیحا میرے آگے. اعجاز مسیحا میرے آگے. تو یہ 2 معجزات تھے، 2 اللہ کے پیغمبر ان کے. اورنگ سلیماں وہ جنات ان کا تخت اڑا کے لے جاتے تھے، اور اعجاز مسیحا یہ تھا کہ وہ جو ان کو کوڑ کا مرض ہوتا تھا وہ ان کو شفا دے دیتے تھے. مسیحا تھے. لیکن اصل کھیل یہ نہیں ہے سر. اس کو وہ ہرمین ہیسی کا مشہور ناول ہے سدھارتھا. جی سدھارتھ کہتے ہیں. اوکے. اب آپ سمجھیں کہ سدھارتھا مطلب سیدھا راستہ. سدھارتھا نہیں، یہ بدھا کا ایک دوسرا نام تھا. بدھا کا ان کا نام سدھارتھ. ہاں سدھارتھ وہ ریفرنس ہے. ہندوؤں کا لڑکا تھا، پنڈت کا بیٹا. باپ سے 17 سال کی عمر میں ضد کر کے وہ سادھوؤں کے ساتھ چلا گیا، لاماز کے ساتھ. یہ سر سدھارتھا یعنی بدھا کی بات بتا رہے ہیں؟ جی سدھارتھا وہی ہیں. وہی ہیں. تو یہ تو بادشاہ کے بیٹے نہیں تھے جن کا نام بیدانا بھی کہتے ہیں؟ اب یہ تو فکشنل ہے نا، جو ہرمن ہیسی نے لکھی ہے نا، یہ جرمن. اچھا آپ ہرمن ہیسی کا بتا رہے ہیں. 2 ورژن ہے نا سر. ایک ورژن یہ ہے کہ وہ کیا نام ہے، یہ بادشاہ کے بیٹے تھے اور یہ کھڑکی میں سے دیکھا کرتے تھے اور فیسینیٹ کرتی تھی ان کو بھوک، کیونکہ 2 رستے ہیں نا، مطلب بھرے ہوئے پیٹ کو جو ہے وہ بھوک جو ہے وہ رومانٹک لگتی ہے سر. وہ رومانٹک، ہاں جی، وہ ایک چھوٹا سا گھر،
ایک کٹیا کسی دریا کے کنارے اور ایک جو بھوکے کو جو ہے نا وہ بھرے ہوئے پیٹ جو ہے وہ فیسنیٹ کرتے ہیں. اور رومانٹک کا لفظ رومانٹیسائز کرتے ہیں بیکاز رومانٹک کا کانسیپٹ. اچھا اس کے اندر رومانٹک کا کانسیپٹ کیا ہے؟ ہمارا تو رومانس اور ہے نا. مذہبی مفکرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ کئی کسی وقت میں، کیونکہ ہمارا کینوس الگ الگ ہے نا سر، ہرمن کا الگ ہے. یہاں جو ہمارے مسلم فلاسفہ ہوئے ہیں انہوں نے کوشش کر کے ان کو نبی بھی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اور ان کے والد صاحب کو بھی نبی ثابت کرنے کی کوشش کی، اور بیدانہ یعنی دینے والا. یہ انڈر واٹ کمپلشن دے ہیو ٹو ڈو دیٹ. اچھا یہ مزے کی بات ہے کہ میں نے مسلم فلاسفہ جتنے بھی پڑھے نا سر، اس میں نے کوشش دیکھی ہے کہ جتنے بھی اچھے لوگ گزرے سب کو نبی ثابت کر دو. 1,24,000 کا لمبا نمبر ہے، قرآن مجید میں صرف 28 ہیں. 700-800 تو بیچ میں. پہلے میں نے جب خود نہیں پڑھا تھا تو 33 سنے تھے. اچھا. خود جب چیک کیے تو 28 نکلے. اچھا. اب میری کاؤنٹنگ خراب ہے تو پتہ نہیں، لیکن بہرحال 1,24,000 میں سے کہیں نہ کہیں ہم کسی نہ کسی کو نبی بنا دیں گے. یہ رومانٹسزم جو ہے نا سر ابھی تک جاری ہے. رومانٹک کیا ہوتا ہے جی؟ رومانٹک ہوتا ہے دیٹ از بیونڈ یور ریچ. آقا کریم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہ فرما دیا ہوتا کہ میرے بعد یعنی حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، لیکن یہ قوم جو ہے نا سر، یہ جو برے صغیر پاک و ہند کریونگ نہیں جاتی، ان کی کریونگ ہے ایک نبی بنانے کی. انہوں نے ہر وقت جو ہے نا یہ کوشش میں ہے کہ تھوڑی سی بہتر شکل کے انسان میں سے ایک نبی کھرچ کے نکالنا ہے. کوئی نہ کوئی ان کو خدا چاہیے انسان میں. خدا آپ یہ سمجھ لیں کہ انہیں ایک دیوتا کی تلاش ہے ہمیشہ. ایک دیوتا کی تلاش ہے جس کی یہ پرستش کرنا چاہتے ہیں. اچھا وہ دیوتے کے اندر جو ہے نا وہ دیوتا جو ہے وہ ابھی کچھ گڑبڑ میں چلا گیا. ابھی پکڑ گئے وہ سر وہ میں دیوتا جو ہے نا سر وہ آگے اب کہتا ہے ٹام کروز لگے، خوبصورت بھی ہو، پیسہ چیسا والے لوگ ہو جائیں یا اس کے پاس پیسہ ہو. پہلے دیوتا جو تھا وہ تھے یعنی ہم نے تو وہ سسپینس ڈائجسٹ میں پڑھا تھا. نہیں بے شک زرداری صاحب جیسا منہ ان کا، یا نواز شریف صاحب جیسا منہ. زرداری صاحب اچھے خاصے ہینڈسم تھے جوانی میں سر، جیسا بھی منہ، لیکن ان کے پاس پیسہ ہو. اچھی نہیں تھی باقی ٹھیک تھا. پیروں میں بھی پرابلم ہے سر. ان کے پاس بھی اگر لینڈ کروزر نہیں ہے تو مرید جو ہے نا بڑا امبیرسمنٹ. وہ بہت سر منہ کوئی نہیں لگاتا. وہ یہ نہیں پوچھتا کہ پیر صاحب کی منی ٹریل کہاں سے آ رہی. نو نو نو، وہ کہتا ہے میرے پیر کے پاس پیسہ بہت ہے. ہاں ٹھیک ہے سر. اچھا تگڑی گدی کے اندر دیکھیں تو یہ بات بڑھتی جا رہی ہے، لیکن اوقاف کے اندر 1700 روپے لکھے جاتے ہیں، داتا صاحب 1 ارب 10 کروڑ روپے دے رہے ہیں. ماشاءاللہ. سو رچ ماشاءاللہ. اچھا اسی طریقے سے آپ رینج دیکھتے جائیں، بابا بلے شاہ اور پھر اس کے بعد چلیں جائیں سیون شریف جو ہیں وہ بھی ٹھیک ٹھاک بزنس کر رہے ہیں. سر وہ تو میں نے پنڈی والے صاحب سنا ہے کہ وہ تو بہت ہی وہ بگ شاٹ. اور نہایت سر وہ غنڈہ قسم کا جو خاندان ہے سلطان باہو کا، اور مجھے تو ڈر بھی نہیں لگتا نا سر. میں مشرف کی طرح مجھے ڈر نہیں لگتا. فیئرلیس مین. اچھا وہ غنڈے ہیں سر، کتے لڑاتے ہیں، اور جو سب ان کے ہاتھ چومتے ہیں. یہ جہالت حد درجے تک بڑھ گئی ہے. ادھر بھی میں آپ کچھ علاموں کا ذکر کر سکتا تھا لیکن میں کرنے نہیں لگا. لیکن لینڈ کروزروں اور گارڈوں کے بغیر جو ہے وہ پیر ایکسیپٹیبل نہیں. بالکل نہیں ہے سر. اسی طریقے سے سیاست دان میں 2,50,000 ایکڑ تک اگر نہ ہو تو سیاست دان تو کوئی نہ ہوا. ہاں مزہ نہیں آیا. ہاں اسی طرح ویسے صالح حیات کسی کی بچی پکڑ کے کڑچ نہ کر دے یا سو اینڈ سو فورتھ. ایک ہی شریف آدمی مجھے ابھی تک تو نظر آئے. سر سے کم پہ تو آج کل بیویاں بھی نہیں عزت کرتی ہیں. آپ تو مریدوں کی بات کر رہے ہیں. اچھا وہ کڑچ کرنا ضروری ہے سر. مطلب وہ کہتے ہیں ہمارا یہ. اچھا خیر یہ سارا آپ کا من ہے. اچھا پھر اس کے بعد آپ کے سیاست دانوں کے پیسے آپ سب کو پتا ہونا چاہیے آپ نے لٹوائے تھے. یہ سوئس بینکوں میں نہ ہو تو اگر آپ کا اکاؤنٹ سوئس اکاؤنٹس نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ تو غریب آدمی ٹکے کے آدمی نہیں ہیں. سر آپ کا پیپسی کوک کا مالک کون ہے؟ ہمایوں اختر صاحب ہیں. ہمایوں اختر صاحب کس کے بچے ہیں؟ جنرل اختر عبد الرحمان صاحب کے. اچھا ابا جی کا نام ہے ان کے سر؟ کہاں پہ؟ یہ جو آپ کے پاس کاغذ رکھے ہیں اس میں سر لیکس کسی نے کی ہیں. ابھی میں ذکر نام نہیں لے تو ہے نا. اچھا ذکر نہیں کرتے کیونکہ بڑا کچھ ہوا تھا. بہت کچھ ہے نہیں جاتے. آپ کو پتہ ڈر تو ہمیں لگتا نہیں.
اسد عمر صاحب کون ہے؟ اسد عمر صاحب کون ہے؟ ان کے گورنر ابا جی کون تھے؟ ملٹری آفیسر تھے، آرمی آفیسر تھے، اچھا جنرل تھے کوئی، تو ایک بھائی نون میں آ گیا اور ایک غنہ میں آ گئے. اچھا تو پھر بیٹھ کے جو ہمارے جوان ہیں 1000 میں سے سر 30 دن کا کھانا دیتے. میرا پتہ کیا پرابلم ہے میں سر بولنا چاہ رہا تھوڑا سا. مجھے مشکل سے ٹوٹل ملا تھا جب پاکستان بنا تو پاکستان کے پیسے ویسے کوئی نہیں تھے. قائد اعظم سے پوچھا تھا محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پوچھا کہ پیسے کا کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا امریکہ. تو یہاں ہمارے تو منرلز اینڈ مائنز ریسورسز نہیں آ رہے نا سر. اب ذرا کیونکہ میں نے اگر جناح مووی بنائی تو میں نے آپ کو کاسٹ کرنا ضرور ہے. سو اچھا اس کے لیے بھی میں کیونکہ بلیک منی سے بنتا ہے. آپ کو پتا ہے موویز جب تک وہ بلیک ہوتی ہیں تو وائٹ ہوتی ہیں نا. نہیں وہ موویز میں لگتا ہے بلیک منی وائٹ. میں بتاؤں کیسے ہوتا ہے، میں ہلکا سا بتا دوں. اچھا جس طرح یہ وائٹ ہوتا ہے نا، میں وائٹ کرنے کا طریقہ بتاؤں، اسی طرح نا میں بتاتا ہوں نا. اچھا میں نے آپ کو کاسٹ کیا ہے، فلمی کرتے ہیں سر. تھوڑا سا ہم فلمی کر لیتے ہیں. میں آپ کو ایک ٹپ دے دیتا ہوں ہلکا سا. آپ نے فلم کے ساتھ جوڑ دیں، میں تھوڑا سا جوڑتا ہوں آپ کے ساتھ. آپ کے اس ٹائم پر تقریباً سوئس بینک میں 600 اکاؤنٹ ہیں. ٹھیک ہے. 1400 پاکستانی ہیں. ٹھیک ہے جی. بلیک پیسہ. ٹھیک ہو گیا سر. اکاؤنٹ ہولڈر جو ہیں وہ تقریباً، میں نام نہیں لینے لگا، بڑے خطرناک. وہ اتنے 1400 آپ لیں گے کیسے سر؟ بڑے ہی خطرناک نام. اچھا جی. اچھا یہ میرا تو نہیں ہے نا، یہ کنفرم کر دیں بس پلیز. آپ کا تو 500 سال میں نہیں آ سکتا، اور یہ میرے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہے. آپ جنرل اختر سوری ان کے تینوں جو یعنی ان کا اچھا امیر آدمی ہوتا ہے نا تو اس کے رنگ بھی اچھے ہوتا ہے، خوبصورت بھی ہو جاتا ہے. مولوی جو اب ہمارے یہ جو وہ جو ہمارا کینیڈا میں بیٹھا ہوا مولوی، اس کا بھی رنگ بڑا خوبصورت ہو گیا، پتہ نہیں کیا نام اس کا. تو پیسہ اچھا مرتے ہیں لوگ مر رہے ہیں اور وہ پیسہ اچھا وہ بیچارے جو ہے نا عمرہ بھی ان کے پیسوں کا، حج بھی ان کے پیسوں کا، پھر ان کے بعد دھرنا بھی ان کے پیسوں کا، اور بیچاروں کے وہ غریب ہو جاتے ہیں، مولوی صاحب امیر ہو جاتے ہیں. پتہ کیا. اچھا اب آگے آتے ہیں سر. یہ فرینکس عجیب و غریب باتیں میرے دماغ میں آ رہی ہیں اور میں بول نہیں رہا ہوں. آنے دیں بھی جانے تو دیں. 4.42 ملین سوئس فرینکس ہیں. اچھا اس کے بعد جو ہے سر 4.42 ملین سوئس فرینکس، مطلب ایوریج میکسیمم بیلنس ان اکاؤنٹ جو پاکستانیز کا ہے نا وہ اتنا ہے. یعنی کہ ہر پاکستانی، جتنے بھی پاکستانیوں کے وہاں اکاؤنٹس ہیں 1400 میں سے صرف ایک آدمی کا اتنا تو لازمی ہے. یہ منیمم ہے، یہ منیمم ہے. اس سے بات تو سوئس بینک پوچھتا بھی نہیں. ٹھیک ہو گیا سر. اب سٹوری سننی ہے. اب آپ نے اس کو وائٹ بھی تو ہونا ہے. وہ میں بھی طریقہ ایک بتاؤں گا آپ کو وائٹ کرنے کا. ٹھیک ہے نا، مجھے بھی پتا ہے. اچھا سر. لیکن میں نے کیا نہیں کبھی. اچھا میں یہاں درمیان میں یہ پوچھنا، ان 1400 میں سے جس کی ریشو زیادہ نکلے گی وہ جب آپ کے نکل رہے ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. آپ اٹھائے نہ جائیں سر. اچھا اٹھاتا کون ہے؟ پالیٹیشینز خود. میں 3 میں نہ 13 میں میرے اٹھا کے سر یہ ان کا دماغ ہل گیا. فوج کے اوپر الزام لگاتے ہیں. ان کو کھل کے کیوں نہیں بولتے کہ فوجی نہیں اٹھا رہے؟ کھل کے یہ کیوں نہیں بولتے سر؟ کھل کے بولے فوجی نہیں اٹھاتے. میرے پاس نہیں. یہ وہ لوگ ہیں، یہ نہیں سر، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ لابنگ ہے، انٹرنیشنل لابنگ ہے، انٹرنیشنل ان کی منی لانڈررز کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں، اور یہ سارے کے سارے وہ ڈان، یہ مافیا ہیں، اور یہی اٹھاتے ہیں اور یہی غائب کرتے ہیں. یعنی بندے. ہاں یہ تو ہے. یہ کوئی اس کے اندر نہیں ہے، اس میں فوج کی انوالومنٹ نہیں ہے. فوج اس طرح اٹھائے گی سر؟ نہیں سر، یہ تو اس کا دماغ ہلا ہوا ہے فوج. میں یقین کریں، میں یہ باتیں سنتا ہوں نا، اور میں نے آپ کو پتا ہے میں نے 8-10 دن پہلے اپنا IQ ٹیسٹ لیا ہے. آپ کو پتا ہے اس بات کا؟ سر 10 آؤٹ آف 10 آیا میرا. سب سے ٹف IQ ٹیسٹ تھا. میں اپنے IQ کے بارے میں نا ڈاؤٹ فل ہو گیا تھا، اس لیے کہ اتنی باتیں سمجھ میں آتی ہیں. اللہ نے بڑا موقع دیا، ہم نے تعلیم بھی اچھی حاصل کی، بڑی بڑی باتیں. اچھا آگے سنیں سر. مجھے یہ باتیں کیوں نہیں سمجھ آ رہی جو یہ آنے والی ہیں، میں بتا رہا ہوں. اچھا آگے ہے سر کہ
جو لیگ ڈیٹا نے بتایا نا اس میں 1800 بینک اکاؤنٹس ہیں کولیکٹیولی ہولڈنگ مور دین $100 billion. $100 billion. $100 billion USD. اوکے. اچھا یہ سارے وہ لوگ ہیں 100 بلین میں تو بڑا کچھ. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں. ہاں یہ بھی ضروری ہے. ایک بات کہہ دوں, پتہ ہے میں نے ایک دفعہ ایسے اسلام آباد میں گیا ہوا تھا, وہاں پہ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, دل چاہ رہا تھا کہ ان کے قدموں میں گر جاؤں کہ کم از کم یار اچھی اچھی باتیں نہ کیا کرو. 570 لوگ ہیں, 1% پہ ان کو قرضہ ملتا ہے. صرف یقین کریں مجھے ان کی دولت سے ان کی گاڑیوں سے کوئی ٹینشن نہیں ہو رہی تھی, مجھے ان کی اچھی باتیں چبھ رہی تھیں. اچھا اب آگے گندی باتیں سناتے ہیں. اچھا پاکستانی رینک جو ہے وہ سر ارلیئر ان جنوری 140 out of 180 on corruption perception index CPI 2021 by Transparency International. 180 ہیں ٹوٹل کرپٹ ممالک, ان میں سے آپ کو 140واں اور اب 10 پوائنٹس اور بڑھ گئے. اچھا تو 150ویں پہ آ گئے, تو یہ 30 کم رہے. یہ 30 تو کوئی بالکل ہی چلر کلیکٹر ہوں گے. نہیں تھوڑے سے زیادہ ہے, مطلب مسئلہ ہی کوئی نہیں. اچھا اب آپ مجھ سے وہ تو ابھی IMF کی چیف نے جو بتائی ہے کہ جی پاکستان کا اصل مسئلہ کرپشن ہے, اور ہمیں بتاتے رہے نہیں جی کرپشن. $100 billion کو آپ ذرا سائڈ پہ کر دینا, تو ہمیں ٹوٹل کتنے چاہیے پاکستان کو ابھی فوری طور پہ؟ آپ کتنے کی فنڈ ریزنگ کر رہے تھے؟ میرے خیال 3-4 ٹوٹل $8 billion. ہاں جی. یہ صدقہ زکوٰۃ خیرات چلر ہلکا سا نکال دینا تو 100 بلین والے. اس کا تو اتنا 1400 میں سے, اس کا تو سود میرے خیال سال کا اتنا آ جائے گا. 1400 میں سے یہ 10 بھائی مل کے بھی جو ہے نا, یہ جو بھائی کرپٹ بھائی جو ہے, یہ جن میں سب ہیں, یہ بھائی اگر نکال دیں تو سب نکل آتا. تو ان میں تو مستند سیاستدان تو اچھا غلطی یہ کہ سیاستدانوں کا تو نام آ رہا, ٹھیک ہے جی, جن کا نام آ رہا ہے. میکسیمم مسئلہ یہ ہے کہ پھر ان کے بھی وہ سیاست میں شامل ضرور ہیں. سیاست یعنی ڈیموکریسی مطلب سیاست, اور وہ منسٹر اس لیے بنتے ہیں کہ وہ ایک کور لے سکے, ان کو امیونٹی مل جائے. سر آپ نے وہ اینیمل فارم یاد دلا دیا مجھے, یقین کریں جارج اورویل کا جو ہے. تو یعنی آپ کا سیاست میں پری ریکوزٹ یہ ہے کہ آپ کا سوئس اکاؤنٹ ہونا چاہیے, اور آپ کی مطلب میں تو آؤٹ ہو گیا سیاست سے. جس مولوی صاحب کا میں ذکر کر رہا ہوں, انہوں نے اپنے بیٹے بچوں کو کہا تھا کہ بیٹا نیشنلٹی نہ چھوڑنا کینیڈین. انہیں کہیں کوئی ڈیزائنر ہی اچھا رکھ لیں, وہ دھاریوں والی جیکٹیں. اب سر وہ ایسی سینس تھوڑی آ جاتی, پیسوں سے سینس آنے لگ جاتی تو سر وہ کیا کہتے ہیں سر, وہ نوریش. البتہ پان کھائے ادھر نہیں لتا, پان کھائے البتہ. اچھا مزے بار اور انٹرسٹنگ بات سر یہ ہے کہ 1932 سے لوگ یہ جو باتیں کرتے ہیں, پھر اس کے بعد سوئس فیڈرل بینک ایکٹ جو ہے 1934 بنا. میں مشکل باتیں ابھی نہیں کر رہا, آرام سے آ رہا ہوں. وہ مجھ سے پہلے مجھے جو بریفنگ دے رہے تھے نا, میں نے کہا تھا بس چلیں اب آپ فلو میں آئیں گے. نہیں فلو میں آپ کی سٹوری سننا چاہتا ہوں نا, میں وہی سنوں گا. وہ سدھارتھا والی ہماری لگاتے. اچھا اس میں سر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جو سوئس بینک بنائے گئے تھے نا, یہ نازیز کی جو ویلتھ تھی, جو کہ وہ کہاں سے کماتے ہیں, کیوں کماتے ہیں, بس وہ بینک میں رکھ دیتے. ٹھیک ہے. یہ 1920 میں کہیں کریٹ ہوئے, 30 میں 20s اور 1932 میں تو پراپر اس کے اوپر انویسٹیگیٹو. ہاں تو 27 میں بنی ہے نا یہ نازی پارٹی, ایسے 26-27 میں بنی ہے. ایگزیکٹلی. ہاں جی. تو اس کے بعد وہ میں اصل میں ویمر سنیما پڑھاتا رہا ہوں نا, اس کی وجہ سے میری یہ ہسٹری اچھی آپ کی. اچھا سر, سوئس بینکس ہیو اے لانگ ہسٹری آف کیپنگ اکاؤنٹ انفارمیشن پرائیویٹ. After arrest of 2 employees of a leading Swiss bank in 1932, Switzerland passed a Swiss Federal Bank Act 1934. لیکن میں آپ کو سمپل یہ بتا دوں, اس کو لوئسٹ نمبر ابھی تک ٹوٹل ویلتھ کے, میں پاکستانیوں کو تو ابھی صرف بتا رہا ہوں نا, صرف 2 کیس کامیاب ہوئے ہیں. اچھا ہوئے بھی ہیں کامیاب؟ 2 ہوئے ہیں. اگر کسی نے کرنا, مطلب ہے ہمارے پاس 2 کا پریسیڈنٹ, ورنہ نہیں. اچھا کہیں سے بھی نہیں ہے, وہ بھی امریکہ نے. اچھا اس کو 2 کو میں آگے لے کے چلوں گا تو کیا ہوتا ہے, لیکن آڈینس کے لیے آپ کے 2 پوائنٹس چھوڑ دوں, اگر وہ کوشچن کرنا چاہیں تو اچھا ہے, وہ جب سوال کریں گے تو ہم
سوال پوچھ لے گا. سوال اگر فریم کر کے پوچھ لیں گے تو ہم آپ کو ایگزیکٹ جواب دیں گے بلٹس کے اندر. ایسا کیا کریں نا, جب آپ یہ ویڈیو ہماری یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ دیکھیں تو آپ اپنے سوال لکھ دیا کریں نیچے, گھبرائیں نہیں, وی آر ایزی گوئنگ. اچھا وہ کہتے ہیں the return of the stolen asset requires innovative thinking, dialogue and collaboration. فلم ہے نا سر. تو صحیح سر میرے پاس اگر اتنے پیسے ہوتے نا تو میں اس پہ فلم بنا دیتا. نہیں سنیں تو فلم چیک کریں نا سر. فلم یہ ہے کہ the return of stolen asset, اگر آپ کو چوری کیا ہوا پیسہ چاہیے تو اس کے لیے آپ کو انوویشن لے کر آنی پڑے گی, انوویٹو تھنکنگ. اچھا جی. ڈائلاگ اینڈ کولیبوریشن بٹوین ٹو. یعنی کہ آپ کو پہلے تو کریٹو مائنڈیڈ ہونا چاہیے. مطلب آپ لے ہی نہیں سکتے, یعنی آپ کریٹو نہیں ہے, انوویٹو نہیں ہے. جو آدمی بھی اس ڈیموکریسی میں یہ کہتا ہے کہ میں پیٹ پھاڑ کے ان کا پیسہ جو سوئس بینکوں میں پڑا ہے میں لے آؤں گا, جھوٹ بول رہا ہے. پیٹ نہ پھاڑ کے لے آئے, ان سے چابی لے کے لیکن ہوا بھی ہے, جھوٹ بول رہا ہے لیکن ہوا بھی ہے. دو کیسز ہیں, اگر دو ہوئے ہیں تو تیسرا بھی ہو سکتا ہے. تو تیسرے کے لیے جو ہے نا وہ آپ کے میرے جیسا مجھے دیں نا, میں ابھی بول رہا ہوں کیمرے پہ بول رہا ہوں مجھے دیں, آپ لے آئیں گے لیکن ٹرائی تو فل ماریں گے نا. جن کا کہوں گا وہ سارے ادارے ساتھ ہو. اچھا ہو سکتا ہے, ہو تو سکتا ہے, ڈویبل ہے. ادارے ساتھ ہو میرے, دیکھیں ادارے ہو جائیں گے ساتھ نا, تو ہو جائیں تو میں آپ کو لا کے دے دیتا ہوں.